وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ ویڈیو میں جو بتا رہے ہیں کیا بات صحیح ہے؟ آپ کو پہلے تو یہ دو لفظوں میں بات بتا دیں کہ یہ ان کی بات ٹوٹلی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس طرح ہے وہ بھی آپ کو آگے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اویس نصیر صاحب جو ہے نا، یہ بہت ہی بڑا فتنہ اس وقت بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس حوالے سے؟ ایک تو اس طرح کے نکاح کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ ان کا ایک جو ہے نا بندہ، غالباً اس کا نام محمد قاسم ہے، جس کو یہ امام مہدی بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ وہ بندہ ابھی اتنے سال بعد جو ہے نا وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی ایک لاہور کا ایک شخص ہے، مجہول الحال شخص ہے، ٹھیک ہے؟ نہ وہ سید ہے، نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی اس کا دین کے ساتھ نہ ظاہری طور پہ تعلق ہے اور نہ ہی ویسے تعلق ہے، اور خوابوں کے حوالے سے ایسی دنیا گھڑتا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام اس کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ والے میرے خواب میں آ کے کہ یہ جا کے لوگوں کو یہ خواب میرے سناؤ اور ان کو یہ حکم دو لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح کے گمراہ لوگوں کے پیچھے یہ بندہ لگا ہوا ہے اور ان کو پرموٹ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اویس نصیر۔ اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، اس کی شادی ہے اپنی، ٹھیک ہے؟ اس کی شادی ہے، بلکہ آج ہی نکاح ہے بائی چانس، ٹھیک ہے؟ اس کا پچھلے ہفتے مجھے فون آیا کہ یہ سر یہ ذرا ویڈیو دیکھیں اور اس کے اوپر جواب دیں۔ اس ویڈیو کے اندر یہ تھا کہ ویڈیو کے اندر پتہ ہے کیا بات تھی؟ کہیں گے تو آپ کو اس کا لنک بھی دے دیں گے جو اس ویڈیو میں بات تھی کہ جناب لو میرج کے علاوہ جتنی بھی طریقے ہیں نا شادی کے وہ سب حرام ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف جو ہے نا لو میرج ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی انہوں نے بات کی اور جناب وہ فتویٰ جو ہے نا وہ ہر طرف عام ہو گیا جناب یہ۔ اور وہ لڑکا بڑا ٹینشن میں کہ یار میری تو ارینج میرج ہو رہی، میرے والدین نے یا میرے والد نے میرا رشتہ اس طریقے سے طے کیا ہے، تو میں جو ہے وہ اس طریقے سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ، تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ اسلام میں صرف لو میرج ہی لاؤ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح کا فتویٰ وہ ویڈیو کے اندر دیا ہوا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ یعنی وہ لڑکا خود ٹینشن میں آ گیا، اس کو پتا ہے لڑکی والے بھی رضامند ہیں، میرے باپ رضامند ہیں، لڑکی کے گھر والے رضامند ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لڑکی کی رضامندی کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمارے نکاح کا، تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو لو میرج کر ہی نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے دماغ جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو پھر ان کو سمجھایا مختلف نکاحوں کے حوالے سے اور مختلف نبی علیہ السلام کے فیصلوں کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ارینج میرجز کو نبی علیہ السلام نے قائم بھی رکھا اور کس طریقے سے ان معاملات کو نبی علیہ السلام نے رکھا۔ یعنی انہوں نے اس وقت بھی یہی کام کیا اس ویڈیو کے اندر بھی کہ ایک روایت بتا کے نا، آئیڈیا دے کے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یہ اس سے میرے باپ نے میری شادی کی ہے میرے سے، میں رضامند نہیں تھی تو میں اب کیا کروں؟ تو جناب وہ نبی علیہ السلام نے چونکہ نکاح ختم کرا دیا اس لڑکی کی ڈیمانڈ کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی اس طرح کا نکاح ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ دوسری طرف وہ والے فیصلے بھی تھے نبی علیہ السلام کے جس کے اندر عورت نے کہا میری مرضی کے بغیر یہ ہوا ہے، لیکن میں صرف اپنا جو ہے نا عورت کا میں حق پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس لیے میں یہ کر رہی ہوں۔ اور اس عورت نے اسی شخص کے ساتھ نباہ کیا جس کے ساتھ اس کے والدین نے اس کی شادی کی تھی یا والد نے کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ دوسرا فیصلہ نبی علیہ السلام کا وہ چھپا گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر بات، ہر حدیث جو ہے وہ صرف ایک روایت کو پڑھ کے اور اس طرح کے فتوے صادر کرنا بہت ہی غلط کام ہے۔ اس سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں جو آپ نے شیئر کی، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے اندر جناب نے کہہ دیا کہ جناب نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اگر اس کے اوپر آپ احادیث ساری اکٹھی کریں جن کے اندر یہ نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام دینے کے اوپر نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے تجارت کے اوپر یا سودے کے اوپر سودے کا پیغام دینے سے بھی منع کیا ہے۔ اور وہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ اگر یعنی مثال ہے کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اگر لڑکی اس کی اجازت دے یا اس کے گھر والے، سمجھ لیجئے اس میں اللہ کی ہے، یعنی اگر کی بات ہے، اگر اور لڑکی خود چاہے کہ جناب اس کے والدین کہیں کہ جناب یہ ایک اور رشتہ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے اوپر اسلام نے کوئی منع نہیں کیا۔ اور ابھی ہم آپ کو نبی علیہ السلام کی سنت سے، سیرت سے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ سیرت نگاروں نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ اتھینٹک حدیث میں نہیں ہے لیکن تاریخی روایات کے اندر یا سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کرنا تھا نا نبی علیہ السلام نے، تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے آئے نا رشتے، پہلا نکاح کا پیغام آیا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد نکاح کا پیغام آیا حضرت عمر کے لیے، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ روایتوں کے مطابق حضرت علی نے پیغام دیا اور کچھ کے مطابق نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جناب یا پھر خود سے
حضرت علی کو کہا کہ میں اس طرح سے تمہارا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ حضرت ابوبکر کا صدیق کا پیغام آیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ حرام تھا پھر حضرت عمر کا کہ وہ پیغام دیتے؟ نبی علیہ السلام نے بالکل نہیں کہا ان کو کہ ابوبکر کا پیغام آیا ہے نکاح کا، ٹھیک ہے، تو میں اپنی بیٹی کو پوچھ لیتا ہوں، اگر ابوبکر پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے وہیں پہ اس چیز کو روک دیا، اپنی بیٹی تک وہ بات ہی نہیں پہنچائی کہ اس سے بھی اس کے بارے میں لے لیں، ٹھیک ہے، رائے کہ یہ امت کا اتنا بڑا نیک پارسا اور ابوبکر صدیق جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا نکاح کا پیغام آیا ہے، ٹھیک ہے، جو میری تصدیق کرنے والوں میں اولین لوگوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی تک بھی نہیں وہ بات پہنچنے دی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر کا بھی آیا، نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بھی حضرت بی بی فاطمہ تک بات ہی نہیں پہنچنے دی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس کے مطابق یہ ہوتا، اگر ویس نصیر کی اس ویڈیو کے مطابق یہ بات ہوتی، تو پھر نبی علیہ السلام کے اوپر تو لازمی تھا نا کہ ابوبکر کا پیغام آیا تو نبی علیہ السلام ان کی اپنی بیٹی سے پوچھ لیتے، پھر عمر کا آیا وہ پوچھ لیتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک ہی بات نہیں جانے دی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ اگر یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک نکاح کا پیغام آیا ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز آ رہی ہیں تو آپ ان میں سے سلیکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ویڈیو اس طریقے سے غلط ثابت ہوتی ہے کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر لڑکی اور لڑکا باہر کسی جگہ غلط کاری کے اندر انوالو ہو کے اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی لڑکے کو کہہ دے کہ میرے گھر پیغام بھیج دو نکاح کا، ٹھیک ہے، اب والدین اس کے دیکھیں کہ یار یہ جو لڑکا ہے نا تو کچھ کماتا ہے اور ہماری بیٹی کو ذلیل کر دے گا، اس کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ یہ ہماری بیٹی کو تباہ کر دے گا، اس کی زندگی ضائع ہو جائے گی، یہ تو بھی چھوٹی ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ اس کے والدین جو ہیں وہ جو اس کے ولی ہیں جن کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نبی علیہ السلام نے نکاح کو باطل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایکسٹریم کنڈیشن ہو جائے تو وہ پھر جا سکتی ججز کے پاس یا پھر اپنا جو حکمران ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ وہ ساری کنڈیشنز اپنی جگہ ہیں، جب آپ ان ساری کنڈیشنز کو اوائڈ کر کے ان کو اوائڈ کر کے اور آپ کہیں کہ جناب صرف لڑکی ہے، لڑکی کا ہی یہ چلے گا، تو نہیں، سب کا اپنا اپنا رتبہ ہے، سب کی اپنی اپنی پلیس ہے۔ تو لڑکی کے جو اس کے ولی امر ہیں یا اس کے ولی ہیں جو ان سے اس امر کے اندر اس نکاح کے فیصلے کے اندر، وہ سب سے پہلے اس کے باپ ہے، ٹھیک ہے، پھر بھائی اور اس طرح کے اس کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غلط فیصلہ کرنے لگی ہے وہ روکیں گے، ٹھیک ہے، جج کے پاس جائے گا، جج بھی دیکھے گا کہ یہ واقعی ان کا صحیح فیصلہ ہے، پھر وہ اس کی اجازت دے گا، پھر جا کے یہ معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے کوئی بہتر رشتہ ان کے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل حرام نہیں کہا جا سکتا، جیسے ویس نصیر صاحب نے اس کو حرام قرار دیا کہ اب کوئی بھی وہ پوری دنیا کے مردوں کے لیے حرام ہو گیا، بالکل غلط ترین بدترین فتویٰ ہے جو کہ امت کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فتویٰ ان کا بالکل یا پھر ان کے فتوے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مطلب یہ کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی مفتی تقی عثمانی یا مفتی منیب الرحمان یا کوئی ان کا کوئی اس لیول کا نہیں ہے کہ ان کی بات کو ہم مطلب ڈسکس بھی کریں یا اس کے اوپر بات بھی کریں، لیکن آپ کو سمجھانے کی حد تک یہ بات ہے کہ اگر نکاح ایک پیغام آیا ہے اور اس سے بہتر پیغام بھی آ جاتا ہے لڑکی کے لیے نکاح کا، تو والدین اپنی بیٹی کو اس کے اوپر قائل کر سکتے ہیں، اگر بیٹی مان جائے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے نکاح بھی ہوتا ہے تو بیٹی سے پوچھ کے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اس کے اوپر قبولیت کا اظہار کر دے یا ایون خاموشی کا بھی اظہار کر دے، اور یعنی ظاہری بات ہے اگر وہ احتجاج نہیں کرتی اس مسئلے کے اوپر، تو شریعت نے پھر والدین کو یہ چیز یا والد کو یہ چیز اس کا ولی بنایا، تو وہ اس کا بالکل نکاح اس لڑکے سے کر سکتا ہے جس کے اوپر وہ لڑکی بھی راضی ہے، دوسرے لڑکے کے اوپر، یا اس کے گھر والے اس کو راضی کر لیتے ہیں، یا پھر وہ لڑکی خاموشی کا بھی اظہار کر دیتی ہے اور کوئی لڑائی جھگڑا اور وہ اس کے اوپر احتجاج اپنا ریکارڈ نہیں کرواتی، یا پھر وقت کے حکمران تک نہیں چلی جاتی یا قاضی تک نہیں چلی جاتی، تو اس کا نکاح اس دوسرے مرد سے بھی ہو سکتا ہے جس نے اس نکاح کے پہلے پیغام کے بعد بھی کسی نے پیغام اپنا بھجوا دیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس سے شارٹلی یہ سمجھ لیں، اگر ایک لڑکا لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ریلیشن میں تھے، یعنی ہم ایکسٹریم کیس کریں تو، اور وہ لڑکا جو ہے وہ اس اپنی گرل فرینڈ کے لیے بھیج دیتا ہے پیغام نکاح کا، اب اس کے والدین دیکھتے ہیں کہ نہیں تو آوارہ ہے اور یہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، شرابی کبابی ہے، سود خور ہے، کوئی نہ کوئی اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے تمہیں جہنم میں نہیں بھیج سکتے، اس طریقے سے ہم کسی زانی شرابی کے ساتھ یا سود خور کے ساتھ یا یہ اس کے اندر دینی لحاظ سے مسئلے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں کر سکتے،
تو وہ والدین کے پاس یا والد کے پاس بالکل یا بھائی کے پاس اس کا اختیار بالکل موجود ہے ایز ولی ہونے کے. وہ پھر کسی اور رشتے کو بھی اگر کوئی اور پیغام بھی آ جاتا ہے اس سے اچھا, تو وہ پھر اس کو اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ولی بنایا ہے یا اسلام نے ہمیں ولی بنایا ہے, اور ہم تمہیں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ لڑکا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے دینداری کے حساب سے بھی ہمیں بتایا کہ سب سے بہتر جو آپ نے کرائٹیریا وہ دینداری کا دیکھنا ہے اس رشتے کے اندر کہ اس کا دین کیسا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ دینداری کے حساب سے بھی ہے ٹھیک ہے, تو پھر اب وہ آپ کے اوپر حرام نہیں ہو رہا, وہ کوئی اور جسے آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن آپ اس کے اوپر اب دیکھو اگر آپ کو وہ اس کی یہ کریکٹرسٹکس یا یہ اس کی کوالٹیز دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے آپ کو پسند آ رہی ہیں, تو یہ آپ دیکھ لو. یہ نکاح پہ نکاح کا پیغام اوپر نکاح کا پیغام نہیں بن جاتا, تو اس طریقے سے وہ جائز ہو جائے گا اس طریقے سے کرنا یہ بھی. اور آخر میں ایک چیز یہ آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ یہ نکاح پہ نکاح کا پیغام اس طرح بھی ہے کہ نکاح کسی کا طے ہو گیا ٹھیک ہے, یا منگنی ہو گئی ہے, اور یا اس کا نکاح ہو چکا ہے ٹھیک ہے, اب کوئی فوری اس کے اوپر پیغام لے کے آ جائے کہ نہیں یہ اس سے بہتر نکاح آپ اس کو چھوڑوا دیں اس نکاح کو, تو یہ والا کر دیں, تو وہ اس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا. کیونکہ جس حدیث کے اندر بھی یہ معاملہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جناب نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام اور سودے کے اوپر سودے کا پیغام یا تجارت کے اوپر تجارت کا پیغام جو ہے اس کو منع کیا نبی علیہ السلام نے, تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں سودے کا بھی یہی معاملہ ہے. اب مثال ہے کسی کا سودا ہو رہا ہے ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ ایگریمنٹ تک پہنچ گئے اور فوری کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی یہ آپ کا اگر اس پروڈکٹ کے اوپر آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں میں اس کے اوپر 150 روپیہ دیتا ہوں, یا میں 150 روپیز دیتا ہوں, آپ 100 کی بجائے میں 150 لے لیں, میں سودا آپ کا یہ کینسل کروا کے کر لیں. یہ وہ چیز ہے کہ آپ کا نکاح ہونے لگا ہے اور آپ کا وہ سمجھ لیجئے ایک ایگریمنٹ ہونے لگا ہے نکاح کا, اور ایک بندہ آ کے کہہ دیتا ہے نہیں جی میں حق مہر آپ کو یہ 1 لاکھ حق مہر دے رہا ہے, میں 10 لاکھ حق مہر دیتا ہوں, میں آپ کو پلاٹ دے دیتا ہوں. تو یہ نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام ہے. وہ نہیں ہے نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام کہ ابھی آپ اس ایریا میں اس ایگریمنٹ میں داخل ہی نہیں ہونے جا رہے, نہ کوئی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, اور آپ صرف اور صرف ایک دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے فیصلہ کر دیتے ہیں. وہ یہ نکاح پہ نکاح کا پیغام کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اویس نصیر جیسے فتنوں سے محفوظ فرمائے, جو کہ کبھی امام مہدی کے نام کے اوپر لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں, کبھی جو ہے کوئی اور جھوٹ بول دیتے ہیں. اور ہماری بھی ایک مرتبہ ان سے جو ہے پرسنل میں رابطہ بھی ہوا, اور ہم نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے بھی اور آڈیوز کے ذریعے سے بھی, تو انہوں نے پھر ہمیں بلاک بھی کر دیا جب ہم نے ان کی کچھ حوالے سے. انہوں نے یہاں تک گمراہی پھیلانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی قیامت اس سن کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے, غالباً 2027 کا تھا, 23 کا تھا, 27 غالباً کا تھا, وہ اس کا نہیں پتہ چلتا اس وقت ذہن میں نہیں ہے. اگر وہ کہیں گے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو بھیج دیں گے جس کے اندر انہوں نے امت مسلمہ کی عمر تک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ فلاں جو ہے وہ امام نے یہ بات کہی تھی, تو اس لحاظ سے یہ اس سال کے اندر قیامت آ جائے گی. مطلب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آج سے 10 سال بعد آئے گی, 1000 سال بعد آئے گی, 500 سال بعد آئے گی. نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام نے علامات بتا دی, یہ علامات ہیں. تو ان میں سے ابھی تک جو بڑی بڑی علامات ہیں وہ اس طریقے سے پوری نہیں ہوئی. جب دجال کا ظہور ہو جائے گا, حضرت امام مہدی آ جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, ہمیں خود پتہ چل جائے گا قیامت آ گئی ہے, اب ہمارے وہ آنے لگی ہے, قریب ہی ہے, ہمارے سر کے اوپر ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے تماشے لگائیں جیسے اویس نصیر صاحب لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ہم ان کی ہدایت کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.